آج اگر ہم مصیبتوں میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ دو بہت بڑے کارن ہیں کہ ایک، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام روبائے عمل میں نہیں لا رہے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میرے احکام کو تم مانو، عمل کرو۔ کہاں ہم عمل کر رہے ہیں؟ غلط راستے تلاش کر رہے ہیں، اپنی منمانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی راہ پر عمل کرنے کے لیے ہچکچا بھی نہیں رہے ہیں ہم۔ اللہ شرط لگا رہا ہے کہ میرے احکام کو تم مانو، پھر پکارو، تمہاری پکار کو میں سنتا ہوں۔ جیسے اللہ نے بدر میں مدد کی، جیسے اللہ نے احزاب اور خندق میں مدد کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا، جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمات سے روشنی کی طرف نکالا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کے راستے فراہم کیا۔ یقیناً ہم اگرچہ جھونپڑی میں رہ کر بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا اور مصائب و آلام سے نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً یہ کام کرے گا۔ وہ یقین ہمارے اندر ہونا، اللہ کے احکامات کو روبائے عمل میں لانا، اور اس کے بعد کامل ایمان ہونا۔ یقیناً اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی اس کو مکمل کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی ہے، میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ اگر تو ہمارے گناہوں کو پکڑ میں لے کر، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمیں یہ مصیبت میں تو ڈالا ہے، جو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اور مصائب سے ہمیں جو ہے نکال دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، ایسا معاف کرے گا گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ پر کامل ایمان ہو، ایسا نہیں کہ 2-4 دن دعائیں مانگیں پھر بھٹکتے پھر جائیں، در در کی ٹھوکریں، در در پر جا کر اپنا سر جھکانے لگیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرے گا، مشرکین میں سے ہو جائیں گے، جہنم کے مستحق ہم ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، محترم خواتین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ طائف کا ہر کسی کو یاد ہے، ہر کسی کو یاد ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم یاد کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو کر اس امید سے طائف کی طرف سفر کیا۔ ایک شخص، ان کے غلام خادم خاص زید بن حارثہ اپنے ساتھ ہے، صرف 2 آدمی، ایک اللہ کے نبی اور ایک زید بن حارثہ، یہ دونوں اس امید کے ساتھ جو ہے طائف کی طرف سفر کیا کہ ہو سکتا ہے اگر طائف والے یا بڑے سردار، وہاں کے سردار اگر ہماری دعوت کو قبول کر لیں تو پھر یہ دین کو، طائف کو مرکز بنا کر جو ہے دنیا میں پھیلنے کا ایک سبب، ایک ذریعہ بنے گا۔ مگر تینوں سردار بڑے تھے وہاں پر، تینوں کے تینوں نے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے واپس ہی نہیں بلکہ پتھروں سے مارتے ہوئے واپس کر دیا۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنان سے اور ان شریر لڑکوں سے تھوڑی آزادی پا کر، ان سے تھوڑا جدا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ ہر کسی کو وہ دعا یاد ہونی چاہیے، جب بھی دعا کریں ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنی کمزوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج ہم بھی انہی الفاظ سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں اپنی کمزوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں، ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ تو میرا معاملہ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، لوگ مجھے ذلیل کرتے پھرے، لوگ مجھے آزمائیں، تو آزمانے والا ہے۔
اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ کوئی مجھے نہ آزمائے، میں بھی کسی کو نہ آزماؤں، تم مجھے آزما، اور اگر تم مجھے آزماتا ہے تو آزمائش میں کامل اترنے کی صلاحیت بھی عطا فرما۔ یہ اللہ سے ہم دعا کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی۔ اے اللہ تو کمزوروں، تو ناداروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ الی من تکلنی، کس کے حوالے کیا تو نے مجھے؟ الی بعید یتجہمنی ام الی عدو، ام الی عدو، کہ ایسے دشمن کے حوالے تو نے مجھے کر دیا ہے کہ جس نے مجھے آزمائے، جس نے مجھے جو ہے لگڑ دے، رون دے، کیا تو ایسے دشمن کے حوالے تو نے مجھے کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اگر تیرا غضب اِلَّمْ يَكُنْ غَضَبِكَ اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر تیرا غضب میرے اوپر نہیں ہے تو یہ مشکلات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری رحمت میرے شامل حال ہے، تو میرے اوپر رحم دل ہے، تو پھر مجھے یہ مشکلیں کوئی نہیں، تو ان مشکلوں کو مجھے پار کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے ایسے ایسے عمل روبائے عمل میں آئے کہ اسی واقعے کے بعد جناتوں کی جماعت اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مکے والوں سے آزادی عطا کر کے مدینے کو ہجرت کرنے کے راہیں ہموار فرمایا، اور مدینے میں جانے کے بعد اسلام کو مستحکم کیا، اور پھر وہاں سے جو ہے اسلام پھیلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہی دعا کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی مدینے کو اسلام کا مرکز بنایا، اور چپے چپے کے اندر اسلام پھیلنے کے ذریعے بنایا، اور صحابہ کرام کے اندر ایسے ایسے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی ڈال دیا، ایسے بیج پیر دیا جو تناور درخت ایمان کا صحابہ کرام انصار و مہاجرین کے سینوں میں پیدا ہوئے، ایسے ایسے بیجوں کو، اسلام کے بیجوں کو اللہ تبارک و تعالی انصار و مہاجرین کے سینوں میں بو دیا۔